برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اپنی آب و تاب کے ساتھ شروع ہے۔ یہ پہلا جمعہ رمضان المبارک کا ہے۔ اس جمعے میں اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت، یہ آج کے ہمارے جمعہ المبارک کا عنوان ہے۔ گزشتہ 2-3 جمعوں پر رمضان المبارک کی فضیلت، روزے کا بیان یہ ہوا تھا۔ ہمارے ہاں کیونکہ مشہور بھی ہے اور لوگوں کا اسی پر عمل ہے کہ وہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اس لیے آج کے جمعہ المبارک میں زکوٰۃ کے اہم ترین مسائل ان کا بیان ہوگا۔ یاد رکھ لیں، اسلام کی جو بنیادی ارکان ہیں ان میں سے سب سے پہلے کلمہ ہے کہ کوئی انسان اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، تو یہ پہلا رکن کلمہ ہے۔ جب وہ کلمہ پڑھ لے گا تو دوسرا رکن جو نماز ہے وہ اس کے اوپر فرض ہو جائے گی، اور تیسرا جو رکن ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے ہیں۔ 1 سال کے بعد 1 مہینے کے روزے رکھنے ہیں۔ چوتھا رکن زکوٰۃ ہے جو 1 سال کے بعد ادا کرتی ہے، اور 5واں رکن بیت اللہ کا حج ہے۔ ہر اس شخص کے اوپر جو صاحب استطاعت ہو، صاحب نصاب ہو، اس کے اوپر زندگی میں 1 بار حج کرنا بھی فرض ہے۔ زکوٰۃ اس کی زکوٰۃ اس کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا، طاہر مطہر۔ یہ ایسا مال ہے، زکوٰۃ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے مال کو پاک کر دیتا ہے۔ اور بڑے مزے کی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے زکوٰۃ سے کی جو ڈیمانڈ کی ہے وہ یہ نہیں بولا کہ 100 میں سے 50 میرے نام پہ، 50 آپ کے۔ ایسا بھی نہیں کہ 100 کا 100۔ اللہ نے 40واں حصہ زکوٰۃ کا مانگا ہے، اور کتنے عرصے کے بعد مانگا ہے؟ سال کے بعد مانگا ہے۔ اور مانگا کیوں ہے؟ کہ تمہارا مال تمہارے لیے پاک ہو جائے گا، اور جب مال پاک ہوگا اللہ تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ یہ زکوٰۃ کا ایک کنسیپٹ ہے، اور قرآن کریم کے اندر اس زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی نماز کے ساتھ زکوٰۃ کے 80 سے اوپر مرتبہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جس طرح نماز ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے، اس کی شان، اس کی محبت، اس کی عظمت کا اندازہ ہے، اسی طریقے پر زکوٰۃ بھی ایک انسان جو صاحب استطاعت ہو اس کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ کو نکالے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ،
کہ تمہاری مال اور تمہاری اولاد جو ہے نا یہ فتنہ ہے، اس کی محبت میں انسان بہت زیادہ ہوتا ہے، اولاد کی محبت اور مال کی محبت۔ مال کی محبت میں انسان یہاں تک آ جاتا ہے کہ مال کی خاطر اپنے سگے بھائی کو، سگی بہن کو، ماں کو، کسی بھی عزیز کو قتل کر دیتا ہے۔ مال کی محبت میں رازن ڈاکے پہ ڈاکہ ڈال کے چینا جٹی کے دوران کسی کو گولی مار دیتا ہے، یہ مال کی محبت ہے۔ قرآن نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ مال کی محبت بڑی سخت ہے، یہ فتنہ ہے۔ تو اللہ نے اس لیے یہ سال کے بعد اس کی ڈیمانڈ کی تاکہ انسان کو یہ احساس ہو کہ یہ جو اللہ نے مجھے مال دیا ہے اس کا مالک میں نہیں ہوں بلکہ مالک اللہ کی ذات ہے، میرا تو اس پہ اپنا بس بھی نہیں، میں تو اس کو اپنے مرضی کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کروں۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ 4 چیزوں کا ہونا اور ان کی مالیت اس قدر ہو جائے کہ یا تو وہ چاروں چیزیں ملا کے سونا 7.5 تولے، چاندی 52.5 تولے، مال نقدی آپ کی جیب کے اندر ہے یا کسی کو آپ نے قرض حسنہ دیا ہوا ہے یا بینک کے اندر ہیں یا گھر میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، یا مال تجارت جس سے آپ اپنی مال تجارت کاروبار کر رہی ہیں، ان چاروں چیزوں کی مالیت اس قدر بنتی ہو جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، اگر اس کو پہنچتی ہے تو اس شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ 4 چیزیں ذہن میں رکھ لیں، سونا 7.5 تولے، چاندی 52.5 تولے، مال نقدی اس کے جیب میں پیسے ہیں، اس کے بینک میں ہیں، گھر میں ہیں، کسی کو دیے ہوئے ہیں، یا کاروبار ہے اور اس کاروبار کے اندر اس کی جو حساب کتاب کرے وہ اس نصاب کو پہنچتا ہو جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو وہ شخص زکوٰۃ دینا اس پر لازم ہے۔ اب 4 چیزیں تو موجود ہیں یا ان میں سے کوئی ایک چیز موجود ہے، مثال کے طور پہ ایک آدمی کے پاس سونا موجود ہے باقی چیزیں موجود نہیں ہیں، لیکن اس کی مالیت اس قدر ہے کہ وہ زکوٰۃ کیا نکالنے کا مالک بنتا ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالے، اس سونے کی زکوٰۃ نکالے۔ ہمارے ہاں عورتوں کے پاس سونا رکھا ہوا ہوتا ہے اور اس میں بڑی غفلت ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ تو میرے پاس صرف سونا ہی ہے، میں اس میں سے کیسے نکالوں، میرے پاس تو مال ہے ہی نہیں ہے۔ بھائی جیسے سونا رکھنے کا آپ کو شوق ہے اسی طرح سونے کی زکوٰۃ رکھنا بھی یہ آپ کے لیے لازم ہے، اگر آپ نہیں دے سکتے اس کو بیچ دیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند عورتوں کو دیکھا، ان کے ہاتھوں کے اوپر سونے کے کنگن لگے ہوئے تھے اور فرمایا کہ تم اس کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ انہوں نے فرمایا نہیں، کہا کہ یہ جہنم کے کڑے آپ نے پہنا ہوئے، جس سونا آپ نے پہنا ہوا ہے شوق کے ساتھ اور آپ اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر زکوٰۃ نہ نکالنے کی جو اللہ نے سزا بیان کی ہے بڑی دردناک سزا، یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ قرآن کا بندہ ترجمہ پڑھتا ہے، اس معاملے میں انسان کبھی تاری ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس مال کو، اس سونے چاندی کو، پیسے کو القیامت والے دن آگ میں سلگائیں گے اور اس کے بعد اس کے جبڑوں پہ، اس کی پشت پہ اس کو لگائیں گے، بولیں گے یہ تیرا مال ہے۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے جو آدمی صاحب استطاعت ہونے کے باوجود اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتا، اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتا،
اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہی مال کل قیامت والے دن قبر میں ایک گنجے سان کی شکل اللہ اس کو دیں گے اور یہ انسان کے ساتھ اس طرح لپٹ جائے گا، اس طرح، اور یہ اس کے چہرے کے سامنے اس طرح آ جائے گا اور یہ بار بار اس کو ڈنگ مارے گا، ڈسے گا، اور اللہ یہ سانپ اس انسان سے کہے گا میں تیرا وہ مال ہوں جس کو تو نے پاک نہیں کیا تھا، آج میں تیرے لیے وبال بن چکا ہوں۔ اللہ کے محبوب کا فرمان۔ اور دیکھو اللہ نے 100 میں سے 2.5 روپے مانگے ہیں، 100 روپے میں سے 2.5 روپے۔ حساب لگا لے جس آدمی کے پاس اسماعیلیت کی 100 روپے پہ زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ کا نصاب شرعاً کیا ہے، مارکیٹ سے پوچھ لیں کہ اس کی کیا رقم بنتی ہے آج کے دور کے اندر، اس کے مطابق اگر اتنی مال طاقت موجود ہے 4 چیزوں کے برابر، تو اپنے مال کی زکوٰۃ حرام میں نکالیں۔ اور زکوٰۃ کے ساتھ مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ زکوٰۃ کے ساتھ مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ ہماری عقل، کیونکہ ہم عقل کے پجاری ہیں، عقل کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، ہمیں تو جو سامنے نظر آتا ہے ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا، سود سے مال کم ہوتا ہے، بڑھتا نہیں۔ ہمارا دین، ہماری سوچ بالکل مختلف ہے، ہمیں سود میں منافع نظر آتا ہے، زکوٰۃ میں مال کم نظر آتا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب کہ زکوٰۃ میں کیسے مال بڑھتا ہے؟ زکوٰۃ میں مال ایسے بڑھتا ہے کہ یہ جو آدمی اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتا ہے اللہ اس کی ضروریات کو کم کر دیتے ہیں۔ پہلے اس کی ضرورت 1000 روپے میں پوری ہوتی تھی، اللہ اس کی ضرورت کو کم کر کے 500 روپے میں پوری کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو آدمی اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتا اور سودی کاروبار کر رہا ہے اور مال کے اوپر سام بن کے بیٹھا ہوا ہے، اس کی اس مال کے اندر برکت نہیں، بلکہ اس کے لیے وہ مال وبال بن جاتا ہے۔ وہ کس طرح؟ اللہ اس کی ضروریات جو 1000 روپے میں تھی وہ 3000 میں کر دیتے ہیں۔ کبھی بیماریاں آ گئیں، پریشانیاں آ گئیں، مصیبتیں آ گئیں، کبھی کیا مسئلہ، کبھی کیا مسئلہ، یہ وہ وبال بن جاتا ہے انسان کے ساتھ۔ اور مال جب اس سے نکالیں گے تو وہ مال پاک ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ کون سے وہ شخص ہے جو زکوٰۃ کا مالک ہوگا، کس شخص کو اپنے مال سے زکوٰۃ نکالنی ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کی مارکیٹ ہے، دکان ہے، اس کے اندر باپ بھی کام کر رہا ہے، بیٹے بھی کام کر رہے ہیں، سب مل کے کاروبار کر رہے ہیں۔ آیا باپ کے اوپر ہی زکوٰۃ ہے یا سب بچوں کے اوپر زکوٰۃ ہے؟ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ اگر باپ کے پاس کاروبار ہے، بیٹے اس کے ساتھ کام کر رہی ہیں، باپ اس قدر صاحب نصاب ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور بچوں کے پاس بھی مال موجود ہے اور وہ بھی زکوٰۃ کے مالک بن چکے ہیں، ان کے پاس بھی اتنا نصاب ہے تو بچوں کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ ہر آدمی، ہر اس شخص پر، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے جو شخص صاحب استطاعت ہے۔ مارکیٹ کا اس کا ریٹ کیا ہے؟ 1.5 لاکھ 2 لاکھ جتنی بھی بنتی ہے، اس حساب سے انسان اپنے معاملات چیک کر لے، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ اور زکوٰۃ کس شخص پر فرض ہے؟ عاقل کے اوپر، عقل رکھنے والا، شعور رکھنے والا۔ پاگل کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر ایک پاگل آدمی ہے، اس کے پاس مال بہت زیادہ ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور بالغ، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، نابالغ پہ نہیں، جیسے یتیم ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس کے پاس مال تو موجود ہے لیکن وہ بالغ نہیں ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے مال سے آپ زکوٰۃ نہیں نکال سکتے۔ اور تیسرا، مسلمان کا ہونا شرط ہے، کافر پہ بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے کہ وہ اپنے مال سے نکالے۔ یہ مسلمان کا شیوا ہے کہ وہ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالے۔ جب زکوٰۃ نکالنی ہے تو کس انداز میں نکالنی ہے؟
اندازے کے ساتھ نکالنی ہے یا اپنا حساب کتاب کر کے؟ اس کے اندر علماء نے لکھا ہے اپنے مال کی پوری گنتی کر کے پھر اس کے مطابق اپنے مال سے زکوٰۃ نکالیں۔ جب زکوٰۃ اپنے مال کو صحیح جمع کر کے نکالنی ہے پھر اس کو صحیح مصرف کے اندر خرچ بھی کرنا ہے۔ صرف زکوٰۃ نکالنی نہیں، ہمارے یہاں تو آج رواج بنا ہوا ہے، گاڑیوں میں جا رہے ہیں، سامنے کھڑا ہوا ہے، وہ بھیک مانگ رہا ہے، پتہ نہیں ہے مستحق ہے یعنی اس کو بھی دے رہی ہے، پتہ نہیں ہے یہ کون ہے اس کو بھی دے رہی ہے۔ جس طرح زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ ہے اسی طرح زکوٰۃ دینے کا بھی طریقہ ہے۔ قرآن کریم نے اس کی وضاحت اور بڑی جامع 8 مصارف قرآن نے بیان کیے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ انما الصدقات للفقراء، کہ صدقات زکوٰۃ سب سے پہلے جس پہ لگے گی وہ فقیر ہے۔ اب فقیر کس کو کہا جاتا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے دیہڑی پہ کام کرتا ہے، اس کو جو دیہڑی ملتی ہے وہ 1000 روپیہ ہے لیکن اس کا خرچہ 1200 روپے ہے۔ اب وہ بیچارہ دن بدن 200-300 روپے کا مقروض ہو رہا ہے لیکن اس کا خرچہ، اس کی انکم جو اس کو تنخواہ مل رہی ہے وہ 1000 روپے ہے، تو یہ فقیر ہے، اس کو بھی آپ نے دینی ہے۔ دوسرا ہے مساکین، مسکین کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کو کوئی بھی انکم نہیں ہے، کوئی بھی منافع نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ اس کو دیں۔ اور تیسرے عاملین، یعنی زکوٰۃ کے مصارف میں جیسے گورنمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں اس میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اسی آمدن سے آپ ان کو زکوٰۃ یعنی تنخواہ کی مد میں دے سکتے ہیں۔ والغارمین، مقروض آدمی، ایک آدمی کے پاس 1,00,000 روپیہ تو موجود ہے لیکن وہ بیچارہ مقروض 1.5-2 لاکھ روپے کا ہے، تو آپ اس کے ساتھ محبت اور الفت کی وجہ سے آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے پر وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اس سے مراد جہاد کا راستہ ہے اللہ کے، لیکن اگر یہ والا راستہ موجود نہیں ہے، ایسا راستہ موجود نہیں ہے، ہر وہ شخص جو اللہ کے راستے میں نکل رہا ہے، کوئی بھی دین کا علم حاصل کرنے جا رہا ہے، دین کی ضرورت حاصل کرنے جا رہا ہے، آپ اس کو دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ایک وہ شخص جو ہے تو صاحب نصاب ہے، کسی ایسی جگہ میں چلا گیا اس سے پیسے ختم ہو گئے، کسی ایسے گرانے میں چلا گیا اس کے جیب کے اندر ATM کارڈ موجود ہے، سب کچھ ہے لیکن وہاں اس کے بعد پیسہ نہیں ہے، وہ ضرورت مند بن چکا ہے، اپنی جگہ میں وہ مستحق ہے، اپنی جگہ میں وہ مالک ہے، لیکن وہ کسی ایسے گرانے میں چلا گیا ہے یا کسی ایسی ضرورت والی جگہ میں چلا گیا ہے جہاں پہ اس کا اور کوئی حل بھی نہیں، آپ اس شخص کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ اور ایسا غریب اور یتیم جس کا کوئی اور آسرا نہیں، یاد رکھ لیں بیوہ ہونا، یتیم ہونا ہمارے ہمدردی کے طور پہ ان کو دیا جاتا ہے، اگر وہ مستحق نہیں ہے اس کے باوجود دے دیا، مستحق نہیں ہے، ہمیں سمجھ آتی ہے ایک آدمی کا باپ مر گیا، اس کی اولاد ہے لیکن اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے بہت کچھ، ہم ہمدردی کے طور پہ دے رہی ہیں ان کو زکوٰۃ، وہ زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ دینے کے لیے آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ یہ آدمی زکوٰۃ کا مستحق بھی ہے، آپ نے نکالی، آپ نے اس کو دی، وہ زکوٰۃ آپ کی قابل قبول ہے۔ اگر آپ نے زکوٰۃ بغیر کسی اس کے آپ نے نکال کے کسی کے حوالے کر دی، آپ کی زکوٰۃ آپ کے مال سے نہیں نکلے گی۔ اس لیے زکوٰۃ کے یہ 8 مصارف ہیں جن کو آپ نے دینی ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر یاد رکھیں زکوٰۃ کے معاملے میں رمضان کی شرط نہیں ہے۔ آج مارچ کی 15 ہے، آج میں سے کسی شخص کے پاس مثال کے طور پہ آج کے دن 2 لاکھ روپے آ گیا، اگلے سال مارچ کی 15 کو آپ نے جب حساب کتاب کرنا ہے اس وقت آپ کے پاس 1 کروڑ روپیہ بن رہا ہے، تو آپ نے 2 لاکھ کا حساب نہیں کرنا ہے بلکہ 1 کروڑ روپے کا حساب کرنا ہے۔ اس وقت کی آپ کی مالیت کا حساب دیکھا جائے گا۔ آج آپ کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں،
آپ صاحب نصاب ہو چکے ہیں، لیکن اگلے سال 2025 کی مارچ کی 15 کو آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہے، آپ زکوٰۃ کے مالک نہیں بنے، بلکہ آپ کا نقصان ہو چکا ہے۔ اس لیے جب آپ زکوٰۃ کے مالک بنے گے اس کے لیے سال کا گزرنا بھی شرط ہے، 1 سال پورا گزر جائے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی جون کے اندر اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا، اب یہ نہیں کہ وہ رمضان کے اندر نکالے، بلکہ جب اس کے مال کے اوپر سال گزر جائے، جب اس کے مال کے اوپر سال گزر جائے، جس ٹائم گزر جائے اس وقت اس کو زکوٰۃ کو نکالنا ہے۔ اور زکوٰۃ آپ کے پاس ایک آدمی آیا، مجبور ہے، معذور ہے، مستحق ہے، آپ کے مال کے اوپر ابھی زکوٰۃ کا وقت نہیں بنا، آپ اس وقت اس شخص کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، اپنے مال سے زکوٰۃ نکال کے رمضان کے اندر زکوٰۃ نکالنے سے زیادہ اس کا ثواب ہے۔ مستحق آدمی کو اس وقت، کسی بے بس آدمی کو، مسکین آدمی کو اس وقت، کسی معذور، کسی مجبور کی مدد کرنا، یہ سال بھر کے بعد سے پہلے اس کی مدد کرنا، یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کے ان مسائل میں قرآن کریم 18ویں پارے کے اندر اللہ نے مومن کی شان بیان کی کہ کون سے مومن کامیاب ہیں، جن مومنوں میں یہ صفات پائی جائیں گی، قد افلح المؤمنون، کہ مومن نے فلاح پائی، مومن نے کامیابی حاصل کی۔ مومن کامیابی اگر چاہتا ہے تو وہاں پہ ان 10 شرائط کے اندر ایک یہ بھی ہے، والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہ وہ کامیاب ترین مومن ہوں گے دنیا اور آخرت کے جو اپنے مال سے زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، جو اپنے مال سے زکوٰۃ۔ اس لیے محترم دوستو، اللہ نے سال کے بعد 1 مرتبہ اور 100 میں سے 40%، یعنی 100 میں سے 2.5%، 2.5 روپے آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ یہ اس صورت میں ہے، ذہن میں رکھ لیں کہ یہ نہیں کہ میرے پاس 1000 روپے تو میں نے اس سے نکالنے ہیں۔ آپ صاحب نصاب ہوں، آپ کے پاس اتنی مالیت بنتی ہو جو 52.5 تولے چاندی کی رقم کی مالیت اگر آپ کے پاس بنتی ہے، سونا، چاندی، مال نقدی اور کاروبار، ان ساری مالیت کو ملا کے اس قدر آپ کے پاس رقم بنتی ہے جتنی 52.5 تولے چاندی کی رقم بنتی ہے، اس وقت آپ کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہو جائے گی۔ اور زکوٰۃ نکالنے کا شریعت نے ہمیں بڑے آسان راستے دیے ہیں، ہمیں اس چیز کا علم نہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے، اس کی زکوٰۃ 50,000 روپیہ مثال میں دینا بن رہی ہے۔ اب اس نے 50,000 نکالی، وہ کہتا ہے یار میں ایک دم 50,000 نہیں دے سکتا ہوں۔ شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ آپ ہر مہینے جتنی دے سکتے اس حساب سے بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آپ کو 5 کام ایسے بتانے ہیں جس کے ساتھ آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا رمضان انشاءاللہ العزیز اس کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی طرف سے بڑی رحمتوں کا مہینہ ہے۔ میں اور آپ ہم سب مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے در میں پیدا کیا، اور رمضان کا مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ۔ 5 کام کرنے ہیں، انشاءاللہ العزیز رمضان کے روزے کا حق بھی ادا ہوگا اور رمضان کا حق بھی ادا ہوگا، اور ہم میں سے ہر آدمی اس کام کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور یہ اس کام کے لیے وہ تیار بھی رہتا ہے۔ صبح سحری میں بھی اٹھتا ہوں، آپ اٹھتے ہیں، اللہ ہم سب کو یہ توفیق بار بار نصیب کرے۔ صبح سحری میں اٹھنا ہے، 4:30 بجے کا الارم لگا دیں، 4:40 کا الارم ہے، 4:30 پہ لگا دیں، 4:20 پہ لگا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل بتا رہے ہیں، فرمایا کہ آپ نے اللہ کے نبی سے 12، 8، 4 اور 2، 6 اس ساری روایتیں ہیں کہ تہجد کی نماز ثابت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس پر ہمیش کی ہے وہ 8 رکعت نماز تہجد کی ہے۔ اور یہ تہجد کی نماز وہ نماز ہے، یہاں تو مسجد میں امام صاحب، مؤذن صاحب اذان دیتے ہیں، تہجد کی نماز کی برکت دیکھو، اس کا مؤذن اللہ کی ذات ہے، اللہ بلا رہا ہے، اللہ آواز دے رہا ہے مجھ سے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، کما یلیق بشانی، اللہ کی جیسے شان ہے، اللہ آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور آ کے اعلان کرتے ہیں مجھ سے کوئی مانگنے والا۔
اب ہماری بدبختی اور بدقسمتی یہ ہو جب اللہ دینے کے لیے تیار ہے، اگر ہم نہیں دے سکتے تو یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ اللہ سے مانگے، دل کھول کے مانگے، اللہ کی شان کے مطابق مانگے۔ اللہ یہ بھی نہیں کہے گا کہ اس نے مجھ سے اتنے مانگے، اللہ کی ذات خوش ہو، تہجد کی نماز۔ اس کے بعد اشراق کی نماز، کیونکہ رمضان کے اندر روزہ جیسے ہی بند ہوتا ہے تو اس کے 10-15 منٹ کے بعد نماز ہوتی ہے، اور اس کے بعد 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ اشراق تک ہوتا ہے۔ یہ بڑا قیمتی اشراق کا وقت، اس میں 2-4 رکعتیں اشراق کی پڑھیں۔ آپ نے اشراق کی فضیلت سنی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صبح کی نماز کے بعد سے لے کر اشراق تک بیٹھ کے اشراق کی نماز پڑھ کے جاتا ہے، اللہ اس کو ایک قبول حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے، ایک قبول حج اور عمرے کا۔ اور فرمایا کہ رمضان کے اندر 1 نفل وہ 70 نفلوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ 1 2 4 رکعتیں اشراق کی پڑھیں گے تو کتنے حج، 70 حج اور 70 عمروں کا ثواب اللہ تعالیٰ۔ اور اس کے بعد تیسرا کام، تیسرے نفل چاشت کی نماز، یہ تقریباً اشراق کے بعد 2-2.5 گھنٹوں کے بعد اس کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس کا انسان کی معیشت کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہے، بہت بڑا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم روزانہ اپنے 360 صدقہ کیا کرو، انسان کے جسم میں 360 جوڑیں، فرمایا اتنے صدقہ کیا کرو۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی ہم میں سے کون آدمی اتنا زیادہ صدقے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ فرمایا کہ تمہارے جسم میں 360 جوڑیں، تم صبح چاشت کی نماز پڑھ لینا، یہ چاشت کی نماز پڑھ لینا تمہارا ایسا ہے کہ تم نے 360 صدقے کیے۔ اور اس کے اندر بدن کی بہت بڑی عافیت بھی ہے چاشت کی نماز میں، اور روزے کے اندر برکت بھی۔ اور اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نماز نفل اوابین پڑھنے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اوابین کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا جو آدمی یہ 6 رکعت اوابین پڑھتا ہے اللہ اس کو 12 سال کی بے ریا نفلی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اوابین 6 رکعتیں پڑھنی ہے، اللہ بے ریا اور 12 سال کی، اور رمضان کے اندر 1 نفل 70 نفلوں کے برابر ہے۔ اور 5واں عمل صلاۃ التسبیح کا عمل ہے۔ صلاۃ التسبیح کا عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے اپنے چچا حضرت عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی علیہ السلام کے چچا ہے، فرمایا چچا میں آپ کو ایک ہدیہ، ایک گفٹ، ایک وظیفہ دوں؟ فرمایا ضرور۔ فرمایا دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں اس سے بہتر ہے۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی ضرور دیں۔ فرمایا چاچا صلاۃ التسبیح کا اہتمام کر لو، یہ 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح ہے، ٹوٹل 20 منٹ کی تسبیح ہے، بالخصوص اگر باقی دنوں میں نہیں ٹائم ملتا جمعے والے دن اس کا اہتمام کرنا، اور ہر رکعت کے اندر 75 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے متعلق اس کی فضیلت اس بات سے ذہن رکھ لیں، ٹائم اوپر ہو رہا ہے، اللہ کے نبی نے اپنے چچا سے فرمایا چچا ہو سکے ہر روز پڑھ لو، اگر ہر روز نہیں پڑھ سکتے ہفتے میں 1 دن پڑھ لو، ہفتے میں نہیں ہو سکتی مہینے میں نہیں ہو سکتی سال میں بھی نہیں ہو سکتی زندگی میں 1 بار پڑھ لو۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس نماز کا کتنا ثواب ہے، اس کی کتنی برکتیں ہیں کہ جس کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں زندگی میں 1 بار کرنی۔ تو آپ سب سے گزارش ہے جہاں اپنے لیے دعا کریں، پوری امت کے لیے دعائیں مانگیں، اور بالخصوص فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔